اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کیا ہے؟ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں ہم پہ فرض کیا ہے۔ اب روزہ کوئی ایک عبادت کہا گیا ہے، تو دیکھا جائے تو اس سے انسان کے جسم کا تعلق ہے اور اس کی روح کا تعلق ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ ہم صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ سے ہماری روح جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے ایک عبادت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک عبادت ہے، اور وہ ہم چھپ کے مطلب کھا پی بھی نہیں سکتے، یا جو بھی ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم مطلب روزے کو اللہ تعالیٰ کی رکھتے ہیں، لیکن ہے اس میں سارا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب کیا کیا انسان کا فائدہ ہے روزہ رکھنے میں؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو معدہ ہے، جو سارا کھا کے، یا اس کا جو ہمارا سسٹم ہے، نظام انہضام، وہ چل کے تھک گیا ہوتا ہے، اور سارا ہماری صحت اور ہمارا جو جسم کا نظام ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے معدے کے اوپر۔ جو بھی ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں وہ اس سے ہماری صحت بنتی ہے، اور اس سے ہی ہماری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر ہم غلط ڈالتے ہیں تو پھر وہ بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ہمارے جسم میں پھیل کے ایک زہر کی طرح پھیل کے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر ہماری صحت بناتا ہے۔ اور معدے کا کیا کام ہے؟ جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ تیزاب اندر گراتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، تو جب ہم بار بار کھاتے ہیں تو وہ بار بار تیزاب نکالتا ہے، تو اس کا تو یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ جو بھی اس کے اندر خوراک ہے وہ اس کو ہضم کرے، تیزاب نکالے، اس کو ہضم کرے۔ تو اس سے جب ہم روزے میں رک جاتے ہیں اس عمل سے، یعنی معدے کو ہم کچھ نہیں دیتے، صرف ایک ٹائم نہیں دیتے، صبح بھی ہم کھاتے ہیں اور رات کو بھی ہم کھاتے ہیں، درمیان کا جو ایک کھانا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مطلب کھانا اور پینا۔ تو وہ جو ہم ایک ٹائم نہیں کھاتے تو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو معدے کو تھوڑا آرام ملتا ہے، وہ تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، اور اس سے وہ ایک صحت مند معدہ بن جاتا ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور وہ پورا سال چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب روزے کا جسمانی فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ہمارا معدہ صحت مند ہو جاتا ہے، جس پہ کہ ہماری صحت ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جس پہ مطلب ہم جو ہے سارا سال جو ہے چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے روزے کا کہ روح ہماری بڑی ہو جاتی ہے، روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ اب روح کیسے بڑی ہو جاتی ہے؟ جب ہم سارے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، ہماری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان سے ہم رک جاتے ہیں۔ اب روحانی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ غیبت، جھوٹ، منافقت، اور لالچ، حسد، تکبر، احساس کمتری، احساس برتری، اور زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دینا، گالی گلوچ کر دینا، اور ہر بری چیز سے ہم بچتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ ہم روزے میں بچتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ ایک ہماری بہن ہے، وہ روزے میں ٹیلی فون بند کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، منہ سے کوئی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی برائی ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے، یا کوئی بندہ کسی کا دل دکھا جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا، میں نے اپنے روزے کو مکروہ نہیں ہونے دینا۔ تو روزہ جو ہے مطلب یہ جو ہم روحانی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ماہ کے لیے آپ پرہیز کر لیں اور باقی جو ہی عید آئے پھر شیطان چھوٹ جائے اور سارے وہ کام کرنے لگ جائیں۔
تو روزہ ہماری ٹریننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماہ میں ٹریننگ دی ہے کہ ہم ایک ماہ جب برائیوں سے بچیں گے وہ پھر نیکیاں اوپر سے کریں گے. ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں جو ہے بھوک اور پیاس جب ہم برداشت کرتے ہیں سارا دن تو ہمیں غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا وہ ایسے بیچارے بھوکے رہتے ہیں. تو ایسے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے غریبوں کا. پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو اچھے اچھے کھانے بیچتے ہیں، مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مال جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ مطلب معاشرے میں بہت اچھائی پیدا ہوتی ہے، غریبوں کو بھی کچھ اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے اور ان کے پاس بھی کچھ مال آتا ہے. امیروں کے خزانے میں سے نکل کے غریبوں کے پاس بھی کچھ پیسہ آ جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. تو روزے کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ اگر ہم غور کریں تو جسمانی، روحانی اور پھر اس کا آخرت پہ بھی وہ ہے کہ مطلب ہم اللہ کو راضی جب کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے